السلام علیکم۔ ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں خوش آمدید۔ شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آج ہمارے ساتھ مسٹر ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی یور اسمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک کا 12واں ایپیسوڈ اور 12واں باب ہے، اور آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت اب صرف بڑی کمپنیوں یا کہہ لیں ماہرین کے لیے نہیں رہی، بلکہ یہ بہت خاموشی سے ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک ساتھی بن گئی ہے، ایک ایسا مددگار جو عام لوگوں کو منصوبہ بندی کرنے، صحت مند رہنے اور زیادہ منظم زندگی گزارنے میں مدد دے رہا ہے۔ بالکل۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ مصنوعی ذہانت عملی طور پر حقیقت میں ہماری زندگی کو کیسے بہتر بنا رہی ہے۔ ہم 4 اہم شعبوں کا جائزہ لیں گے۔ پہلا، ذاتی منصوبہ بندی اور تنظیم، دوسرا صحت اور تندرستی، تیسرا ذاتی مالیات کا انتظام، اور چوتھا سیکھنے اور تعلیم کا عمل۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی کس طرح ایک ذاتی منصوبہ ساز، ٹیوٹر اور یہاں تک کہ ایک مشیر کے طور پر کام کر رہی ہے۔ چلیں اسی کو کھولتے ہیں پھر۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم روزمرہ کے کاموں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ یہاں مصنوعی ذہانت ایک بہترین حل پیش کرتی ہے، جیسے روزانہ کی منصوبہ بندی ہے۔ یہ ٹو ڈو لسٹس، دن بھر کے شیڈیولز اور وہ یاد دہانیاں یعنی ریمائنڈرز بنا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اسے بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیداواری صلاحیت کے لیے میرے دن کی منصوبہ بندی کرو۔ جی، اور یہ صرف روز کی بات نہیں، صحیح، یہ ہفتہ وار اہداف، ماہانہ ترجیحات اور یہاں تک کہ عادتوں پر نظر رکھنے والے ٹریکرز بھی ترتیب دے سکتی ہے۔ اس سے تناؤ کم ہوتا ہے اور مستقل مزاحی بڑھتی ہے۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی ہے نا، یہ تو طویل مدتی منصوبہ بندی میں بھی مدد کر سکتی ہے، جیسے کیریئر کی ترقی، تعلیم یا یہاں تک کہ ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی۔ یہ تو ایک ذاتی لائف کوچ کی طرح ہے جو 24 گھنٹے دستیاب ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف فہرستیں بنانے کا عمل نہیں ہے، اس کی اصل طاقت واضحات اور مستقل مزاجی فراہم کرنے میں ہے۔ دیکھیں، مصنوعی ذہانت ایک ایسا قابل اعتماد ڈھانچہ فراہم کرتی ہے جسے برقرار رکھنے میں ہم انسانوں کو بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے۔ یہ زندگی کے بڑے اہداف کو چھوٹے، قابل عمل اقدامات میں تقسیم کر کے وہ جو بے ترتیبی ہوتی ہے اسے ختم کرتی ہے۔ اچھا، تو یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یعنی اب اے آئی ہماری صحت کے سفر میں بھی ایک مددگار ساتھی بن سکتی ہے؟ لیکن، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ طبی ماہرین کا متبادل ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اس کا کردار ایک معاون کا ہے۔ جیسے یہ بیماری کی علامت کی وضاحت کر سکتی ہے، میڈیکل رپورٹس کا خلاصہ بنا سکتی ہے یا صحت سے متعلق عمومی تعلیم دے سکتی ہے، لیکن حتمی تصدیق ہمیشہ ڈاکٹر سے ہی کرنی چاہیے۔ اور خوراک اور غذائیت کا کیا؟ کتاب میں ایک مثال تھی کہ یہ ذاتی نوعیت کے کھانے کے منصوبے بنا سکتی ہے۔ جی، اور یہ بہت کارآمد ہے۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے 7 دن کا پاکستانی ڈائٹ پلان بناؤ۔ وہاں اور وہ آپ کی ضروریات کے مطابق ایک پورا پلان تیار کر دے گی۔ اور ورزش کے بارے میں؟ اسی طرح یہ آپ کی عمر اور فٹنس کی سطح کے مطابق گھر پر کرنے والی ورزشیں، جم کے معمولات اور طاقت بڑھانے کے پروگرام بھی ڈیزائن کر سکتی ہے۔ ذہنی تندرستی کے بارے میں بھی کچھ ذکر تھا؟ ہاں، یہ ذہنی تناؤ کم کرنے، مراقبہ کے معمولات بنانے اور جذباتی بہبود کو منظم کرنے میں ایک مددگار ساتھی کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ لیکن پھر وہی بات، یہ ایک تھراپسٹ نہیں ہے۔ تو اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو اے آئی کا یہاں بنیادی کردار کیا ہے؟ اس کا بنیادی کردار بیداری پیدا کرنا اور لوگوں کو با اختیار بنانا ہے۔ یہ لوگوں کو صحت سے متعلق معلومات تک رسائی دیتی ہے تاکہ وہ اپنی صحت کے بارے میں فعال اقدامات کر سکیں۔ یہ ذاتی غذائیت سے لے کر ذہنی سکون تک ہر پہلو میں منظم مدد فراہم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سب کا ہماری جیب پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا مصنوعی ذہانت ہمیں بہتر مالی فیصلے کرنے میں بھی مدد دیتی ہے؟ یقیناً، اور یہ بہت اہم شعبہ ہے۔ جیسے بجٹ کی منصوبہ بندی؟ جی، یہ ماہانہ بجٹ اور بچت کے منصوبے بنا سکتی ہے۔ کتاب میں ایک پرومپٹ کی مثال ہے: 2 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والے 5 افراد کے خاندان کے لیے ماہانہ بجٹ بناؤ۔ اور یہ بنا دے گی؟ بالکل۔
ایک تفصیلی بجٹ، اس کے علاوہ یہ آپ کے خرچ کرنے کے انداز کا تجزیہ کر کے فضول اخراجات اور بچت کے مواقع کی نشاندہی بھی کر سکتی ہے۔ یعنی یہ ہمارے اخراجات پر نظر بھی رکھتی ہے؟ جی، اگر آپ اسے رسائی دیں۔ اور سرمایہ کاری کے مشورے؟ یہاں یہ عمومی معلومات فراہم کر سکتی ہے، جیسے سرمایہ کاری کے بنیادی تصورات کیا ہیں یا مختلف بچت آپشنز کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک مصدقہ مالی مشیر سے تصدیق ہمیشہ ضروری ہے، یہ قانونی مشورہ نہیں دیتی۔ سمجھ گئی۔ قرض کے انتظام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں یہ بہت مددگار ہے۔ یہ قرض کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ منصوبے بنا سکتی ہے، جس سے مالی استحکام تیزی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کو دکھا سکتی ہے کہ کون سا قرض پہلے ادا کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ذاتی مالیات کو کیسے بدل رہی ہے؟ دیکھیں، یہ مالی انتظام کو ایک رد عمل پر مبنی اور دباؤ والے کام سے ایک فعال اور ڈیٹا پر مبنی سرگرمی میں تبدیل کر رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت جذباتی اندازوں کو ختم کرتی ہے اور مالی استحکام کے لیے ایک منطقی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ اور آخر میں وہ شعبہ جو شاید سب سے زیادہ انقلابی ہے، کتاب کے مطابق مصنوعی ذہانت اب تک کا سب سے بڑا ٹیوٹر ہے، صابر، انتھک اور کسی بھی تصور کو آسان زبان میں سمجھانے کی صلاحیت رکھنے والا۔ جی، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس کی وجہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ اس کی وجہ ہے ذاتی نوعیت کی تعلیم۔ یہ مشکل موضوعات کی وضاحت کر سکتی ہے، نصابی کتب کو آسان بنا سکتی ہے، مثالیں دے سکتی ہے اور آپ کے علم کو جانچنے کے لیے کوئز بھی بنا سکتی ہے۔ یہ ہر طالب علم کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے اس کے مطابق مواد تیار کرتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ذاتی ٹیوٹر ہے جو کسی بھی وقت دستیاب ہے۔ بالکل، اور اس کا مطلب صرف ہوم ورک میں مدد سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ہمارے سیکھنے کے انداز کو بنیادی طور پر تبدیل کر رہی ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ان کے علم کی سطح سے قطع نظر ایک حقیقی معنوں میں ذاتی نوعیت کا سیکھنے کا راستہ بناتی ہے، اور یہ تجسس اور خود ہدایت یافتہ سیکھنے کو اس طرح فروغ دیتی ہے جو روایتی طریقے اکثر نہیں کر پاتے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح مصنوعی ذہانت منصوبہ بندی، صحت، مالیات اور تعلیم جیسے شعبوں میں ہماری روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک طاقتور ذریعہ بن چکی ہے۔ یہ آپ کوئی مستقبل کی ٹیکنالوجی نہیں رہی، بلکہ ایک حقیقی اور کہہ لیں قابل رسائی ساتھی ہے۔ بالکل، اور ان تمام شعبوں میں مصنوعی ذہانت کی اصل طاقت ذاتی نوعیت کی، ڈیٹا پر مبنی اور مستقل مدد فراہم کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ جدید زندگی کی پیچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے ایک معاون پائلٹ کے طور پر کام کر رہی ہے، جس سے ہر کوئی زیادہ منظم اور باخبر زندگی گزار سکتا ہے۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مصنوعی ذہانت منصوبہ بندی، صحت، مالیات اور تعلیم میں کس طرح مدد کر سکتی ہے، لیکن اس سے آگے کیا ہے؟ جب یہ ٹیکنالوجی ہماری عادات اور فیصلوں کو اتنی گہرائی سے سمجھنے لگے گی تو ذاتی ترقی اور خود شناسی یعنی سیلف اویئرنیس کے کون سے نئے دروازے کھل سکتے ہیں جن کا ہم نے ابھی تصور بھی نہیں کی۔ یہ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی یور اسمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک کے 12ویں باب پر مبنی ہماری 12ویں قسط ہے۔ آج ہم اس بات کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف ایک پروفیشنل ٹول ہی نہیں بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک ہوشیار پارٹنر کیسے بن سکتا ہے۔ مطلب چاہے وہ نئی چیزیں سیکھنے میں ہو، گھر کے کاموں میں یا زندگی کے بڑے فیصلوں میں۔ بالکل، اور آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ گنوانا نہیں کہ اے آئی کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہماری ذاتی صلاحیتوں کو کیسے بڑھا سکتا ہے، ہماری پیداواری صلاحیت کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے اور زندگی کو منظم کرنے میں کیسے مدد فراہم کر سکتا ہے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ کتاب کا آغاز اس دلچسپ خیال سے ہوتا ہے کہ اے آئی ایک ذاتی ٹیوٹر کے طور پہ کام کر سکتا ہے۔ یہ تو ہم سنتے آئے ہیں، لیکن اس میں قرآنی عربی سیکھنا بھی شامل ہے۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ بالکل، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اے آئی ہر شخص کے سیکھنے کی سطح کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹیوٹر ہے جو کبھی تھکتا نہیں اور آپ کی رفتار سے چلتا ہے۔ یعنی اگر مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو میں 10 بار پوچھ سکتی ہوں؟ 10 بار پوچھیں، 100 بار پوچھیں، وہ ہر بار ایک نئے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ اس میں زبانیں، ریاضی، سائنس سب کچھ شامل ہے۔
اور ریسرچ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ طلبہ اور پیشہ ور افراد کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، اے آئی کتابوں کا خلاصہ تیار کر سکتا ہے، تحقیقی مقالوں کا جائزہ لے سکتا ہے، اور یہاں تک کہ مختلف مضامین کے درمیان روابط بھی قائم کر سکتا ہے۔ اچھا، روابط سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ ایک تاریخی کتاب کا خیال ایک سائنس کے پیپر سے کیسے جڑتا ہے۔ یہ تعلیمی تحریر میں مدد فراہم کرتا ہے، جس سے گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو سکتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت وقت بچا سکتا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کمیونیکیشن کی۔ اے آئی ہماری ای میلز اور پیغامات لکھنے کی صلاحیت کو پروفیشنل سطح پر کیسے لے جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اے آئی نہ صرف ای میلز لکھ سکتا ہے، بلکہ گرامر کو درست کر سکتا ہے، لہجے کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ لہجے کو ایڈجسٹ کرنا مطلب؟ یعنی اگر آپ کو ایک سخت ای میل لکھنی ہے لیکن شائستگی کے ساتھ، تو وہ ویسا ہی لہجہ اپنائے گا اور لمبے پیغامات کا خلاصہ بھی بنا سکتا ہے۔ اچھا، یہ رسمی خطوط اور جوابات کے مسودے بھی تیار کر سکتا ہے، جس سے رفتار اور وضاحت دونوں میں بہتری آتی ہے۔ اور یہ صرف ای میلز تک محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کتاب میں رپورٹس، درخواستوں اور پریزنٹیشنز کا بھی ذکر ہے۔ جی بالکل، یہاں تک کہ قانونی طرز کے مسودے بھی، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ اور وہ کیا؟ یہ عالمی مواصلات کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ اردو سے انگریزی، انگریزی سے عربی اور اردو سے چینی بھی؟ جی، کئی بڑی زبانوں میں فوری ترجمہ کر سکتا ہے۔ یہ سرحدوں کو ختم کرنے جیسا ہے۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کام اور پڑھائی سے ہٹ کر اے آئی گھر میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟ مثلاً کچن میں؟ کچن میں اس کا کردار بہت دلچسپ ہے۔ اے آئی کھانے کی ترکیبیں بنا سکتا ہے۔ وہ تو انٹرنیٹ پر بھی مل جاتی ہیں۔ ہاں، لیکن اے آئی آپ کے فریج میں موجود چیزوں کی بنیاد پر ترکیبیں بنا سکتا ہے۔ او، یہ تو بہت کارآمد ہے۔ بالکل، وہ ہفتہ بھر کے کھانے کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے، صحت بخش متبادل تجویز کر سکتا ہے، اور اجزاء کا حساب بھی لگا سکتا ہے۔ اور سفر کی منصوبہ بندی؟ یہ تو اکثر بہت دباؤ والا کام ہوتا ہے۔ جی، اور اے آئی اس دباؤ کو کم کرتا ہے۔ یہ سفر کے پروگرام بنا سکتا ہے، بہترین تاریخیں تلاش کر سکتا ہے، بجٹ کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے، اور یہاں تک کہ مشہور مقامات بھی تجویز کر سکتا ہے۔ یہ مختلف آپشنز کا موازنہ کر کے بہترین انتخاب میں مدد کرتا ہے۔ کتاب میں خریداری میں مدد اور خاندانی منصوبہ بندی کا بھی ذکر ہے۔ میرا مطلب ہے، اے آئی سالگرہ کی پارٹی یا شادی کی تقریب کی منصوبہ بندی میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ذاتی فیملی پلاننگ اسسٹنٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ سالگرہ، خاندانی دوروں، شادی کی تنظیم، چھٹیوں کا شیڈول، یعنی ہر چھوٹی بڑی تفصیل کا خیال رکھے گا؟ جی، یہاں تک کہ بچوں کے پڑھائی کے منصوبوں میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو یاد دہانی کرائے گا، چیک لسٹ بنائے گا، بجٹ کو ٹریک کرے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت صرف انسانوں تک محدود ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ اے آئی شاعری لکھنے، آرٹ ورک ڈیزائن کرنے اور کہانیاں لکھنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل، اے آئی تخلیقی عمل میں ایک پارٹنر بن سکتا ہے۔ وہ خود تخلیق نہیں کرتا، لیکن وہ آپ کو آئیڈیاز دے سکتا ہے۔ یہ آئیڈیاز پر غور کرنے، کتاب کے ابواب تیار کرنے اور اسکرپٹ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ تو یہ ایک معاون کی طرح ہے؟ بالکل، اب تخلیقی صلاحیت صرف مہارت کی نہیں، بلکہ تخیل کی محتاج ہے۔ اے آئی آپ کے تخیل کو اڑان دیتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے جب بات زندگی کے بڑے فیصلوں کی ہو؟ جیسے کیا مجھے یہ کار خریدنی چاہیے یا کیا مجھے یہ نوکری قبول کرنی چاہیے؟ ان میں تو جذبات بھی شامل ہوتے ہیں نا؟ اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اے آئی فیصلہ سازی کے عمل کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ جذبات کو ایک طرف رکھ کر آپ کو خالص ڈیٹا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ آپشنز کا موازنہ کرتا ہے، فوائد و نقصانات کا جائزہ لیتا ہے، اور ممکنہ نتائج کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ یعنی وہ مجھے بتائے گا کہ کون سا فیصلہ بہتر ہے؟ یہ زندگی کے بڑے فیصلوں میں جذبات کے ساتھ منطق اور وضاحت شامل کرتا ہے، تاکہ آپ خود ایک بہتر فیصلہ کر سکیں۔ تو آخر میں یہ ایک شراکت داری کی طرح ہے، ایک پارٹنرشپ۔ اس شراکت میں اے آئی کیا سنبھالتا ہے اور انسان کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اے آئی وہ کام سنبھالتا ہے جو ڈاٹا اور رفتار پر مبنی ہے، جیسے معلومات، منصوبہ بندی، ڈرافٹنگ، تنظیم، حساب کتاب اور تحقیق۔ اور انسان وہ کام سنبھالتا ہے جہاں حکمت، اخلاقیات اور گہری سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اخلاقیات، حتمی فیصلے، جذباتی باریکیوں کو سمجھنا اور طویل مدتی اہداف کو سنبھالنا۔
تو یہ انسان کی جگہ نہیں لے رہا، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اس کی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے۔ بالکل، یہ شراکت داری زندگی گزارنے کا ایک زیادہ ذہین طریقہ پیدا کرتی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ اے آئی تناؤ کو کم کرنے، پیداواری صلاحیت بڑھانے، سیکھنے کو تیز کرنے اور فیصلہ سازی کو مضبوط بنانے میں کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ یہ صرف ایک ٹول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذاتی اسسٹنٹ، ٹیوٹر، منصوبہ ساز، مشیر اور ساتھی ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو آسان، بہتر اور زیادہ نتیجہ خیز بناتا ہے۔ کتاب کے مطابق اگلے باب میں خاندان، والدین اور بچوں کی تعلیم میں اے آئی کے کردار پر بات کی جائے گی۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اے آئی کا ذمہ دارانہ استعمال ایک ہوشیار اور بااختیار نسل کی پرورش میں مدد کر سکتا ہے، تو آج ہمارے خاندانوں میں اس کی شمولیت کیسی نظر آنی چاہیے؟ اس گہری گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط تک کے لیے خدا حافظ۔